کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام، مصطفیٰ کا مرتبہ، میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اہل بیت کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ صرف دو باتیں انشاءاللہ ایسی ایسی حدیث آپ تک پہنچاؤں گا کہ آپ کی طبیعت مچل جائے گی، اپنے آقا کی شان و عظمت کا بھی آپ کو علم ہوگا اور اہل بیت رسول کی بھی شان و عظمت کا آپ کو علم ہوگا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، بچہ بھی ادب سے بیٹھے، جوان بھی ادب سے بیٹھے اور بزرگ بھی ادب سے بیٹھے۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، بالکل ادب سے بیٹھے، حضور کی زیارت بھی کریں اور میری تقریر بھی سماعت کریں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان نہ آتینا کل کوثر، شاف بشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی، اپنے رنگ میں پڑھیے، اپنے رنگ میں پڑھیے، صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو شعر سنیے۔ شاعر لکھتا ہے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے سیدی سرکار شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام و اصحاب النظام وبارک وسلم۔ میرے معزز حضرات، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب کریم کا ارشاد پاک، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے رسول آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، دنیا کے سارے مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، فریب میں مت آنا، کسی کے بہکاوے میں مت آنا، مجھے اپنے باپ دادا کی طرح مت سمجھ لینا، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو ماشاءاللہ۔ آپ کے بیٹھنے کا انداز بالکل دیوانے والا انداز ہے، اسی انداز میں آپ بیٹھئے اور میری تقریر کو سماعت کیجئے، میری طرف دیکھئے، قرآن کا انداز بیان دیکھئے۔ قرآن کہتا ہے رسول
آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں، انسان تو ہوں، مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں، عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہوں، بشر تو ہوں لیکن کسی بھی چیز میں تم ہماری طرح نہیں ہو، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ میری طرف دیکھیے، ہم سنیوں کا ایمان یہ ہے رسول بشر ہے، زور سے بولو، ہمارا ایمان ہے رسول بشر ہے، رسول خدا نہیں ہے، رسول خدا کے برابر نہیں ہے، رسول خدا کے جیسے نہیں ہے، جو خدا کے برابر مانے وہ کافر ہے، جو خدا کے جیسا مانے وہ کافر ہے۔ رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، ادھر دیکھو، رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ادھر دیکھیے ہماری طرح نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے، عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا بہت بڑا علامہ بن جائے کبھی دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے کبھی استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میری طرف دیکھو، جب شاگرد استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک پوتا علامہ بن کر دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک بیٹا مفتی بن کر اپنے باپ کے مقام کو نہیں پا سکتا، تو اسی طرح ایک کلمہ پڑھنے والا کروڑوں برس عبادت کر لے لیکن کبھی نبی کے مقام کو نہیں پا سکتا، نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی ہم جیسے تھے تو اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے، زور سے بولو، اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آج کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے تھے، ان سے کہیے توبہ کرو توبہ، ہوش میں آؤ ہوش میں، صحابی نبی کی طرح نہیں، غوث نبی کی طرح نہیں، کوئی قطب ابدال نبی کی طرح نہیں، تو تم جیسا کبینہ نبی کی طرح کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میری طرف دیکھو حضرات، میری طرف دیکھو، اگر رسول کی شان و عظمت کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر اپنے آقا کی رفعت کو پہچاننا چاہتے ہو تو کسی جاہل سے مت پوچھو، انگوٹھا چھاپ سے مت پوچھو، بدعقیدے بد مذہب سے مت پوچھو، اگر اپنے آقا کی شان دیکھنی ہے تو قرآن سے پوچھو، اے قرآن میرے رسول کیسے بشر تھے؟ تو قرآن آپ کو جواب دے گا، رسول بشر ضرور ہے مگر کان کھول کر سن لو، ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے رسول بھی ہے، بشر بھی ہے محبوب بھی ہے۔ یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زور سے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی ہے تو تھوڑا ایکو اور کم کروا دوں، میں ایکو میں نہیں بولتا، لیکن ادھر دیکھیے ان کا ایکو بڑھا ہے، تھوڑا ایکو نارمل کر دو، ایکو کو نارمل رکھو تاکہ لوگوں کو آواز صاف ستھری ملے۔ کل کے مائک کی سیٹنگ بہت اچھی تھی، ادھر دیکھیے، لیکن آج تھوڑی سی کمی کا احساس ہو رہا ہے۔ میری طرف دیکھیے، بالکل ادب سے بیٹھیے، ہوش میں بیٹھیے، جہاں رہیے اپنے نبی کی تعریف کیجئے، جہاں رہیے اپنے نبی کا خطبہ پڑھیے، جہاں رہیے اپنے نبی کا ذکر کیجئے، اپنے نبی کو ادھر دیکھو، ساری کائنات میں بعد رب، زور سے بولو، بعد رب، ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ جاریے، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، پہلے وہ حدیث کہ مقام رسول کیا ہے، پھر اس کے بعد موضوع بنایا۔ رب کریم کا ارشاد پاک، قُلِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے رسول
آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، دنیا کے سارے مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، فریب میں مت آنا، کسی کے بہکاوے میں مت آنا، مجھے اپنے باپ دادا کی طرح مت سمجھ لینا، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو۔ ماشاءاللہ آپ کے بیٹھنے کا انداز بالکل دیوانے والا انداز ہے، اسی انداز میں آپ بیٹھئے اور میری تقریر کو سماعت کیجئے، میری طرف دیکھئے، قرآن کا انداز بیان دیکھئے۔ قرآن کہتا ہے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں، انسان تو ہوں، مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں، عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہوں، بشر تو ہوں لیکن کسی بھی چیز میں تم ہماری طرح نہیں ہو، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ میری طرف دیکھیے، ہم سنیوں کا ایمان یہ ہے رسول بشر ہے، زور سے بولو ہمارا ایمان ہے رسول بشر ہے، رسول خدا نہیں ہے، رسول خدا کے برابر نہیں ہے، رسول خدا کے جیسے نہیں ہے، جو خدا کے برابر مانے وہ کافر ہے، جو خدا کے جیسا مانے وہ کافر ہے۔ رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، ادھر دیکھو رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ادھر دیکھیے ہماری طرح نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے، عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا بہت بڑا علامہ بن جائے کبھی دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے کبھی استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میری طرف دیکھو، جب شاگرد استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک پوتا علامہ بن کر دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک بیٹا مفتی بن کر اپنے باپ کے مقام کو نہیں پا سکتا، تو اسی طرح ایک کلمہ پڑھنے والا کروڑوں برس عبادت کر لے لیکن کبھی نبی کے مقام کو نہیں پا سکتا، نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی ہم جیسے تھے تو اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے، ارے زور سے بولو، اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آج کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے تھے، ان سے کہیے توبہ کرو توبہ، ہوش میں آؤ ہوش میں، صحابی نبی کی طرح نہیں، غوث نبی کی طرح نہیں، کوئی قطب ابدال نبی کی طرح نہیں، تو تم جیسا کبینہ نبی کی طرح کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میری طرف دیکھو حضرات، میری طرف دیکھو، اگر رسول کی شان و عظمت کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر اپنے آقا کی رفعت کو پہچاننا چاہتے ہو تو کسی جاہل سے مت پوچھو، انگوٹھا چھاپ سے مت پوچھو، بدعقیدے بد مذہب سے مت پوچھو، اگر اپنے آقا کی شان دیکھنی ہے تو قرآن سے پوچھو، اے قرآن میرے رسول کیسے بشر تھے؟ تو قرآن آپ کو جواب دے گا رسول بشر ضرور ہے مگر کان کھول کر سن لو، ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے رسول بھی ہے، بشر بھی ہے محبوب بھی ہے۔ یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے۔
बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा इको और कम करवा दूं। मैं इको में नहीं बोलता, लेकिन इधर देखिए इनका इको बढ़ा है, थोड़ा इको नॉर्मल कर दो। इको को नॉर्मल रखो ताकि लोगों को आवाज साफ सुथरी मिले। कल के माइक की सेटिंग बहुत अच्छी थी, इधर देखिए, लेकिन आज थोड़ी सी कमी का एहसास हो रहा है। मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। जहां रहिए अपने नबी की तारीफ कीजिए, जहां रहिए अपने नबी का खुतबा पढ़िए, जहां रहिए अपने नबी का जिक्र कीजिए। अपने नबी को इधर देखो, सारी कायनात में बादे रब, जोर से बोलो बादे रब, सारी कायनात में अफजलो आला जानिए। ये है हमारा ईमान, ये है हमारा अकीदा। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। पहले वो हदीस कि मकामे रसूल क्या है, फिर उसके बाद वो हदीस कि मकामे अहले बैत क्या है, आले रसूल का मर्तबा क्या है। ऐसी ऐसी हदीस कि तबीयत में चल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। इजाजत है तो पहले वो हदीस आप सुनो कि मकामे रसूल क्या है। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइले सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्र अल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र्र अतानी मलकान वाना बिबाज़े बतहाई मक्का फवक़ा अहदुहुमा इलल अर्द वकान अल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फक़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो। मैंने कहा इको नॉर्मल करने के लिए तो बढ़ा दिया, इको कम करो। मजाक समझ रखा है? हजरत की वजह से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, वरना माइक वाला मेरा नाम सुन के थर थर कांपता है। बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। अभी मैंने आपको जो हदीस सुनाई, मतलब सुनो, मजमा को समझ में आना चाहिए कि मौलाना आम बोल रहे हैं कि इमली। और अगर समझ ही में ना आए तो फिर गुलाम रब्बानी का बैठना या बोलो मुफ्ती साहब किबला का खिताब करना, ये दोनों बेफायदा है। मेरी तरफ देखो, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई। ये हदीस कहाँ है? मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 515। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा नबी से मैंने अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका, ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है? कौन सी निशानी आपने देखी? तो गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा इको और कम करवा दूं। मैं इको में नहीं बोलता, लेकिन इधर देखिए इनका इको बढ़ा है, थोड़ा इको नॉर्मल कर दो। इको को नॉर्मल रखो ताकि लोगों को आवाज साफ सुथरी मिले। कल के माइक की सेटिंग बहुत अच्छी थी, इधर देखिए, लेकिन आज थोड़ी सी कमी का एहसास हो रहा है।
میری طرف دیکھیے، بالکل ادب سے بیٹھیے، ہوش میں بیٹھیے، جہاں رہیے اپنے نبی کی تعریف کیجئے، جہاں رہیے اپنے نبی کا خطبہ پڑھیے، جہاں رہیے اپنے نبی کا ذکر کیجئے، اپنے نبی کو ادھر دیکھو، ساری کائنات میں بعد رب، زور سے بولو، بعد رب ساری کائنات میں افضل و اعلی جانیے، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، پہلے وہ حدیث کہ مقام رسول کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ حدیث کہ مقام اہل بیت کیا ہے، آل رسول کا مرتبہ کیا ہے۔ ایسی ایسی حدیث کہ طبیعت مچل جائے گی، دل باغ باغ ہوگا۔ اجازت ہے تو پہلے وہ حدیث آپ سنو کہ مقام رسول کیا ہے، اگر اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515، عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها۔ زور سے بول تو سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو۔ میں نے کہا ای کو نارمل کرنے کے لیے تو بڑھا دیا، ای کو کم کرو، مذاق سمجھ رکھا ہے۔ حضرت کی وجہ سے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، ورنہ مائک والا میرا نام سن کے تھر تھر کانپتا ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھو، ہوش میں بیٹھو۔ ابھی میں نے آپ کو جو حدیث سنائی مطلب سنو، مجمع کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ مولانا عام بول رہے ہیں کہ ایملی، اور اگر سمجھ ہی میں نہ آئے تو پھر غلام ربانی کا بیٹھنا یا بولو مفتی صاحب قبلہ کا خطاب کرنا، یہ دونوں بے فائدہ ہے۔ میری طرف دیکھو، میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، یہ حدیث کہاں ہے؟ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 515۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی سے میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا، اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ کون سی نشانی آپ نے دیکھی؟ تو غور سے سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ۔ اے ابو ذر، ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے، ایک فرشتے زمین پر اترے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے۔ جب اوپر والے فرشتے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے، ہوا کیا یہی حضور ہے؟ کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے نے جواب دیا، ہاں ہاں جلدی اترو، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی، زور سے بولو، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے۔ غور سے سنیے،
नबी फरमाते ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए और नीचे आने के बाद दोनों फरिश्ते मेरे सामने खड़े हो गए। कुछ देर तो खड़े रहे, अचानक मैंने देखा गायब हो गए। जैसे वो गायब हुए तो कुछ लम्हा बाद देख रहा हूं एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो। बहुत बड़ा तराजू। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं तराजू लेकर आ रहे हैं। दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया सरकार चुपचाप आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं, फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं दोनों फरिश्ते फिर गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के आपस में कहने लगे लवज़नतहु बि उम्मतिही लरज्जहा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो। एक तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। रिफ़ाते मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, नाराए तकबीर। इधर देखिए, आप लोग समझते हैं कि सारा काम स्टेज वाला ही करे, है बाबू लोग, आप लोग समझते हैं कि सारा काम स्टेज वाला करे, सारे काम मौलवी लोग करे, आप लोग भी तो करो। और ये सीटू को देखिए, ये मेरा दीवाना है, हुजूर का तो अरे बोलो दीवाना है ही, हुजूर के सदके में इस नाचीज का भी ये दीवाना बन गया है। मैं आज से सीटू को नहीं, बहुत दिन से जानता हूं, शुरू से खाना खिला रहा है, सुबह से खिदमत में लगा है। कहा हजरत आज आपकी तकरीर में ऐसा नारा लगाऊंगा कि जैसा नारा पूरे मालदा में किसी ने नहीं लगाया, लेकिन देख रहा हूं कि चुपचाप रोजा रखे बैठा हुआ है। अब आप बताइए, इधर देखिए ये दीवाना कैसा है। अभी आपने हदीस सुनी, कितने लोगों ने हदीस सुनी, हाथ उठाकर गवाही दो। तुम उनको कहते हो गलत है, कान खोल कर सुन लो, जो यजीद की औलाद है वो यजीद को हक पर माने, हम हुसैन के गुलाम हैं, हम हुसैन को हक पर मानते हैं।
یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیے جو یزید کی اولاد ہے، یزید کو بولو، جو یزید کا غلام ہے، یزید کا بولو، یزید کی اولاد ہے، وہ یزید کو حق پر مانے۔ ہم تو حسین کے غلام ہیں، حسین کو حق پر مانیں گے۔ حضرات اچھا ایک بات بتاؤ، ادھر دیکھو حدیث سناؤں گا لیکن ایک بات بتاؤ، یزید کے بیٹا کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، بولو یزید کے بیٹا کا کیا نام ہے؟ معاویہ۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، یزید کے بیٹا کا کیا نام ہے؟ زور سے بولو، معاویہ۔ ادھر دیکھیے یزید، ادھر دیکھیے یزید تو بدنام زمانہ، لیکن اس کا بیٹا نیک تھا۔ ادھر دیکھیے اس کے بیٹا کی عمر 18 سال کی تھی۔ جب باپ مر گیا تو لوگوں نے زبردستی اسے کرسی پر بیٹھانا چاہا، تو معاویہ نے کیا کہا؟ سنیے، معاویہ نے بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹا 18 سال کا تھا، جب یزید مر گیا تو لوگوں نے زبردستی باپ کی کرسی پر اسے بیٹھانا چاہا، تو معاویہ نے کیا کہا کہ مجھے باپ کی کرسی سے نفرت ہے، مجھے اس کرسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے میرا باپ جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ ادھر دیکھیے اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، یزید کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا باپ کو حق پر نہیں مان رہا ہے، مگر ڈپلیکیٹ بیٹے کہتے ہیں حق پر ہے۔ اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو کہ ہم اصلی بیٹا کی بات مانے کہ ڈپلیکیٹ بیٹا کی بات مانے۔ حضرات لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ سنی بن کر رہیے، سرکار بولو اپنے آقا علیہ السلام سے محبت رکھیے، ان کی پیاری اولاد سے محبت رکھیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد قیامت تک جتنی بولو اولادیں پیدا ہوں گی، ہر ایک سے آپ کو محبت رکھنی ہے۔ یہی ہمارا زور سے بولو عقیدہ ہے۔ اجازت دیجئے تو ایک بہت شاندار حدیث آپ کو سناؤں، لیکن لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے۔ ارے بولو تھکے تو نہیں؟ ارے زور سے بولو تھکے تو نہیں؟ ابھی تو آپ کو ادھر دیکھیے عظیم دولت لینی باقی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اس جلسے میں جتنے لوگ آئے ہیں کچھ لینے آئے ہیں کہ صرف دینے آئے ہیں؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ، زور سے بولو کیا ہے؟ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں سب لینے آئے ہیں نا؟ لینے کیا لینے آئے ہو؟ آپ حضور کی دعائیں لینے آئے ہو۔ زور سے بولو آپ حضرات حضور کے نظر کرم کے محتاج ہو۔ نبی کی اولاد ایک نظر آپ کو دیکھ لے تو آپ کی قسمت سنور جائے۔ ادھر دیکھو آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ ادھر دیکھو آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور اپنی ذات سے بھی زیادہ حضور پیر و مرشد سے محبت کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو اور بھی حدیث سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ ماشاءاللہ بالکل ادب سے بیٹھے۔ یہ چھوکرا کہاں اٹھا؟ یہ بچے کو پکڑ کے بیٹھا، بیٹھو۔ اگر پیشاب کی ضرورت ہو تو جانے دو۔ ارے زور سے بولو، اگر پیشاب کی ضرورت ہو تو جانے دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اگل بگل فرش خراب ہو جائے۔ ارے زور سے بولو، اس لیے اگر پیشاب کی ضرورت ہے تو زبردستی مت روکو۔ اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ حدیث سنو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 220 کی حدیث سنو۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمی واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی۔ ادھر دیکھیے یہ بہت شاندار حدیث ہے، دھیان دو۔ ادھر دیکھو نبی فرماتے ہیں، ادھر دیکھیے حدیث کا مطلب میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، سنیے۔ حدیث تو سنا دیا،
اب مطلب سنیے، نبی کے فرمان کا مقصد یہ ہے، دنیا میں محبتیں بے شمار ہے، دنیا میں محبتیں بے شمار ہے، ماں کی محبت، باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، بچوں کی محبت، سب کی محبت، مگر کان کھول کر سن لو، ساری محبتوں میں مین تین ہے، ساری محبتوں میں مین تین ہے، اصل تین ہے، اگر یہ تینوں نہیں تو ساری محبتیں بیکار ہے۔ ادھر دیکھیے، محبتیں دنیا میں بے شمار ہے، بہت سارے اقسام ہے، ادھر دیکھو، مگر ساری محبتوں میں، زور سے بولو، مین کتنی محبت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، ارے زور سے بولو، ساری محبتوں میں مین کتنی محبت ہے؟ تین۔ ادھر دیکھیے، اگر یہ تینوں سینے میں ہے تو ماں کی محبت بھی کام آئے گی، باپ کی محبت بھی کام آئے گی، ادھر دیکھو، سب کی محبت کام آئے گی، استاذ کی محبت کام آئے گی، اور اگر یہ تینوں محبت میں سے ایک بھی نکل جائے تو ساری محبتوں پر پانی پھر جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ ماں کو تم گھی میں ڈبو دو گے، باپ کا جوتا سر پر لے کر پوری زندگی گھومتے رہو گے، مگر کوئی فائدہ نہیں، شرط یہ ہے کہ تینوں محبت سینے میں رہے۔ وہ تین محبت کیا ہے؟ دھیان سے سنیے، محبت کا پہلا درجہ یہ ہے، محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے، محبت کا پہلا زینہ یہ ہے کہ تم لوگ ہر حال میں اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، تمہیں ہر حال میں روزی عطا کرتا ہے، اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، اس لیے سن لو، محبت کا اول درجہ یہ ہے، محبت کا اول درجہ یہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرو، اپنے رب کو محبوب جانو، دنیا میں سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرو۔ یہ محبت کا اول درجہ، ارے زور سے بولو، یہ محبت کا اول درجہ۔ بچے کو بیٹھاؤ، اے چینل والے بیٹھو، جلدی بیٹھو۔ یہ لوگ اگر بندر کی طرح اچھلتا ہے تو مجمع بھی اسی کو دیکھتا ہے۔ آج ہم لوگ چینل والوں سے بڑے پریشان ہیں، یہ چینل والا اپنا پیسہ کماتا ہے لیکن مولویوں کی زندگی کو چٹنی بناتا ہے۔ یہ لوگ ہم لوگوں کی تقریر کو پہلے سنواتے تھے، کیا کرتے تھے؟ زور سے بولو۔ یہ لوگ ہم لوگوں کی تقریر کو پہلے سنواتے تھے، اب سنواتے نہیں ہیں، چٹاتے ہیں۔ کیا کرتے؟ تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ دیا اور اس کو عوام کو چٹایا، اور اگر غیروں نے بھی بٹن کھول دیا تو غیروں نے بھی اس تقریر کو چاٹنا شروع کر دیا۔ ان چینل والوں نے کتنے لوگوں کی زندگی کو چٹنی بنا دیا ہے۔ اس لیے اب میں ان چینل والوں کو کچھ دنوں کے بعد اگر یہ لوگ ہوش میں نہیں آئے، اپنے علماء کا خیال نہیں رکھا، تو ان سارے چینل والوں پر میں ایکشن لوں گا۔ ارے ایک بھی میری تقریر میں نہیں بیٹھے گا۔ ہمارے علماء کے نام کے سامنے یہ لوگ کتا، بلی، بندر، چھچھندر، مولوی کے منہ سے نکلا کتا تو کتا بنا دیا، مولوی کے منہ سے نکلا بندر تو ان کے سامنے بندر بنا دیا۔ ارے زور سے بولو۔ اور مولوی کے منہ سے نکلی بکری تو بکری، تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ دیا اور اس کو عوام کو چٹایا، اور اگر غیروں نے بھی بٹن کھول دیا تو غیروں نے بھی اس تقریر کو چاٹنا شروع کر دیا۔ ان چینل والوں نے کتنے لوگوں کی زندگی کو چٹنی بنا دیا ہے۔ اس لیے اب میں ان چینل والوں کو کچھ دنوں کے بعد اگر یہ لوگ ہوش میں نہیں آئے، اپنے علماء کا خیال نہیں رکھا، تو ان سارے چینل والوں پر میں ایکشن لوں گا۔ ارے ایک بھی میری تقریر میں نہیں بیٹھے گا۔
ہمارے علماء کے نام کے سامنے یہ لوگ کتا، بلی، بندر، چھچھندر. مولوی کے منہ سے نکلا کتا تو کتا بنا دیا، مولوی کے منہ سے نکلا بندر تو ان کے سامنے بندر بنا دیا. ارے زور سے بولو. اور مولوی کے منہ سے نکلی بکری تو بکری بنا دیا. ارے زور سے بولو. یہ لوگ ہم لوگوں کے نام کے سامنے کتا، بلی، چھچھندر، بندر، کلندر سب بناتے ہیں. ان سے کہیے ہوش میں آئے، اور ان سے کہیے تقریر لوگوں کو سنوانا ہے تو سنوائے، چٹائے نہیں. یہ چٹانے والی تقریر ہماری شریعت کو نہیں چاہیے، ہمارے دین کو نہیں چاہیے. علماء کی تقریر سنواؤ. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا. ادھر دیکھو، میں یہ عرض کر رہا تھا اصل محبت کتنی ہے، زور سے بولو. ارے میں یہ عرض کر رہا تھا نا، ادھر دیکھو پھر سے بولو اصل محبت کتنی ہے، زور سے بولو. 3. پہلی محبت دیکھ لیا. پہلی محبت کس کی ہے، زور سے بولو. ارے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو کس کی. بولو ہاتھ اٹھاؤ، بولو زور سے. کس کی محبت؟ اللہ کی. اول درجہ. ادھر دیکھو، محبت کا یہ ہے کہ تم لوگ ہر حال میں کس سے محبت کرو؟ اللہ سے. اب دوسرا درجہ کیا ہے، تیسرا درجہ کیا ہے؟ سن لو، دھیان سے سنو. نبی فرماتے ہیں محبت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرو، اپنے رب کو محبوب جانو، اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرو، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی آل و اولاد سے زیادہ، اپنے تن من دھن سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرو. اور محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے، محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے، اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو میں اس کا رسول ہوں، مجھ سے بھی محبت کرو. محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے، اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو میں اس کا رسول ہوں، مجھ سے بھی محبت کرو. اور محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ سن لو میری اہل بیت اگر مجھ سے سچی محبت ہے. محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو میری اہل بیت سے محبت کرو. اللہ سبحان اللہ. چلو بھائی، سیٹو جوش میں آیا یا ہوش میں آیا؟ اب تک یہ سو رہا تھا، یہ جوش میں نہیں ہوش میں آیا. زور سے بولو. ماشاءاللہ یہ دیوانہ لڑکا ہے، ماشاءاللہ بہت خدمت گزار ہے. میری دعا اللہ اسے ترقی دے، ہمارے سارے بچوں کو ترقی دے. بولو آمین، زور سے بولو. ادھر دیکھو محبت، بولو اصل محبتیں کتنی ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، زور سے بولو. 3. اول درجہ کیا ہے، زور سے بولو؟ اللہ کی محبت. نبی فرماتے اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے مجھ سے کرو. اور محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ مجھ سے سچی محبت ہے تو میری اولاد سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو. اچھا یہ بتاؤ، آج پورا بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا، ارے زور سے بولو، پوری دنیا کے مسلمان آل رسول کے شیدائی، آل رسول کے دیوانے. یہ دیوانگی کیوں ہے؟ ارے زور سے بولو، یہ دیوانگی کیوں ہے؟ دیوانگی کی وجہ یہ ہے، ادھر دیکھو، آپ میں اور ہم میں، بولو آپ میں اور ہم میں اور حضور میں بہت بڑا فرق ہے. ادھر دیکھیے، ہمارا رشتہ میرے آقا سے صرف ایک رشتہ ہے، لیکن آپ کا رشتہ 2 رشتہ ہے. ہم صرف غلام رسول ہیں اور آپ غلام رسول بھی ہیں اور اولاد رسول بھی ہیں. ہمارے خون میں، ان کے خون میں بہت بڑا فرق ہے. ان کے رگوں میں جو خون ہے وہ مصطفیٰ کا خون ہے.
فاطمہ زہرا کا خون ہے، امام حسن و حسین کا خون ہے، اور ادھر دیکھو رسول کے، ادھر دیکھو ہمیں رسول کی ذات سے بھی محبت ہے اور رسول کے خون سے بھی محبت ہے۔ اگر اجازت دیجئے تو ایک واقعہ سناؤں، زور سے بولو کہ تقریر ختم کر دوں، اور زور سے بولو تقریر ختم کر دوں کہ ابھی چلو؟ اب یہ مت سوچیں گے، ادھر دیکھیے، جب میں کرسی پر عام جلسے میں ہوتا ہوں، ادھر دیکھیے، تو وہاں میری مرضی چلتی ہے، لیکن یہاں بادشاہ کے سامنے میں ہوں۔ ارے زور سے بولو، حضور ہمارے لیے بادشاہ اور ہم غلام، تو اب غلام بغیر بادشاہ کی اجازت کے ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آپ یہ مت سوچیں گے کہ بڑی لمبی تقریر ہوگی، میں اتنی لمبی نہیں کروں گا کہ آپ لمبے ہو جاؤ، آپ کا خیال رکھوں گا، بس زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ یا 15 منٹ حضور کی اجازت جب تک رہے گی میں آپ سے خطاب کروں گا۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو۔ ایک واقعہ سنیے بہت شاندار، ادھر دیکھیے، صلح حدیبیہ کے موقع سے، کس کے موقع سے؟ صلح حدیبیہ کے موقع سے کفار و مشرکین نے اپنے جاسوس کو بھیجا۔ ارے بولو، کس کو بھیجا؟ زور سے بولو۔ جاسوس کو۔ کہاں بھیجا؟ نبی کی بارگاہ میں۔ کیوں بھیجا؟ ذرا جاؤ دیکھ کر آؤ محمد کیسے ہے، ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو قتل کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم ان پہ فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں کہ نہیں۔ جب جاسوس آئے تو ان لوگوں نے چھپ کر کیا دیکھا؟ میرے نبی کے دیوانے ان کو وضو کرا رہے ہیں۔ کیا کرا رہے ہیں؟ زور سے بولو۔ میرے نبی کے دیوانے وضو کرا رہے ہیں، اور جب ان کے بدن سے وضو کا پانی زمین پر گرنے لگتا تو جتنے صحابہ ہوتے وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، وضو کا پانی اپنے چلو میں لے کر کوئی چہرے میں لگا رہے ہیں، کوئی سینے میں لگا رہے ہیں، کوئی شیشی اور بوتل میں جمع کر رہے ہیں۔ جب جاسوسوں نے یہ منظر دیکھا تو اپنے سردار سے جا کر کہا، بھول جاؤ کہ محمد کو قتل کرو گے، بھول جاؤ کہ محمد کا خون بہاؤ گے۔ ارے محمد کے ماننے والے گرچہ مٹھی بھرا ہے، مگر ان کی دیوانگی کا عالم یہ ہے، ان کی مستانگی کا عالم یہ ہے کہ جب محمد کے بدن سے پانی نہیں گرنے دیتے تو ان کا خون زمین پر کیسے گرنے دیں گے، ان کا لہو زمین پر کیسے گرنے دیں گے، ان کا خون زمین پر کیسے گرنے دیں گے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان اور مصطفیٰ کے دیوانوں کا عالم۔ جہاں رہیے سنی بن کر رہیے۔ بس ایک آخری حدیث سنیے، اس کے بعد تقریر ختم۔ لیکن لگتا ہے آپ تھک گئے۔ ارے بولو تھکے تو نہیں، بس جلدی سے سن لیجئے۔ لیکن ایسی حدیث ہے بابو، ایسی حدیث ہے جو سورت سے زیادہ مشہور ہے۔ ارے بولو، سورت سے زیادہ مشہور ہے، لیکن مطلب پر آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا۔ آج مطلب پر آپ کو دھیان دینا ہے۔ اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو ایسے نہیں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکات شریف، زور سے بولو مشکات شریف، جلد ثانی، باب مناقب اہل بیت، صفحہ نمبر 269، صفحہ نمبر 269، ترمذی شریف، جلد ثانی، باب مناقب اہل بیت، صفحہ نمبر 218 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال، ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقة القصفاء يخطب، فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله۔ در دیکھیے، اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ سنیے یہ حدیث میں نے کئی کتاب کا حوالہ دیا، زور سے بولو 2، ترمذی شریف جلد نمبر 200، زور سے بولو 18، مشکات شریف زور سے بولو 269، ارے زور سے بولو 269۔ حضرت جابر کہتے ہیں
کہ ادھر دیکھیں میرے سرکار نے جس سال حج فرمایا، کیا فرمایا؟ زور سے بولو، حج کیا آپ نے، حج فرض ادا کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ میرے نبی نے جس سال حج کیا، اچھا آپ کو پتا ہے کہ میرے نبی نے کس سال حج کیا؟ ادھر دیکھیے 9ویں ذوالحجہ، ادھر دیکھیے سن، ادھر دیکھیے 9 ہجری میں، جلدی بولیے، 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ حج کب فرض ہوا؟ ایک چیز آپ کو بتا دوں، ادھر دیکھیے صرف نماز مکے میں فرض ہوئی، صرف نماز مکے میں فرض ہوئی۔ ادھر دیکھو زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوا، ادھر دیکھو حج مدینے میں فرض ہوا، روزہ مدینے میں فرض ہوا۔ تو حج کب فرض ہوا؟ میرے نبی کے پردہ کرنے سے، ادھر دیکھیے یعنی میرے نبی کے پردہ کرنے سے کتنے سال پہلے؟ لگ بھگ 1.25 سال یا 1.5 سال، یعنی 9ویں ہجری میں حج فرض ہوا۔ میرے نبی نے 10ویں ہجری میں حج کیا، اور 10ویں ہجری سے حج کرنے کے بعد بولو ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ نے وصال فرمایا، یعنی حج کرنے کے، بولو حج کرنے کے لگ بھگ 3 مہینہ بعد آپ نے وصال فرمایا۔ تو جس سال آپ نے حج کیا اسی سال کا واقعہ، اور جس سال آپ نے پردہ فرمایا اسی سال کا واقعہ۔ میرے نبی حج کے موقع سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے ہزاروں صحابہ سے خطاب فرمایا۔ کیا خطاب فرمایا؟ سنیے، تقریر کیا، تقریر کے دوران بہت ساری باتیں بیان کی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، بہت ساری باتیں بیان کی، لیکن آخری میں نبی نے کیا کہا سن لو۔ آخری میں نبی نے 2 باتیں کہی، وہ 2 باتیں کیا ہیں سن لو۔ نبی نے ارشاد فرمایا، او صحابہ، میں انقریب دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، انقریب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں، انقریب میں تمہاری دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، انقریب تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یاد رکھو میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، خوریزی مت کرنا۔ میں جا رہا ہوں ضرور، مگر 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 عظیم شے چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 وزنی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 رہنما چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 پیشوا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، اختلاف مت کرنا، قرآن کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا۔ جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ ادھر دیکھو نبی نے، بولو نبی نے یہ خطبہ کب دیا؟ زور سے بولو، نبی نے یہ کب کہا؟ پردہ کرنے سے، جلدی بولو، لگ بھگ 3 ماہ پہلے۔ ادھر دیکھیے جس سال نبی نے حج فرمایا اسی سال ہزاروں صحابہ کو عرفہ کے میدان میں، عرفہ کے دن میرے نبی نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر نصیحتیں کی، بہت ساری باتیں بیان کی، لیکن آخری میں جو کہا وہ 2 باتیں تھی۔ کیا تھی؟ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، 2 قیمتی چیز، 2 وزنی چیز، 2 عظیم رہنما چھوڑ رہا ہوں، پیشوا چھوڑ رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، قرآن کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا۔ جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا یہ بتاؤ، نبی نے قرآن کا اور اہل بیت کا دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیوں کیا؟ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دھیان سے سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ قرآن کو اس لیے پکڑے رہنا، قرآن کو اس لیے پکڑے رہنا کہ یہ اللہ
اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، اللہ کا سارا قانون اس میں موجود ہے۔ اس میں کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، اللہ کا سارا قانون اس میں موجود ہے۔ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ قرآن کو پکڑے رہنا اور اہل بیت کو اس لیے پکڑے رہنا کہ جو اہل بیت ہوں گے ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی۔ قرآن میں اور اہل بیت میں بڑا گہرا رشتہ ہوگا۔ قرآن، ایک روایت یہ ہے لن یتفرقا، ایک روایت ہے، مفتی صاحب قبلہ سے پوچھو، ایک روایت ہے لن یتفرقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوگا۔ کیا مطلب؟ قرآن کو بھی پکڑے رہنا اور اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا۔ قرآن کو اس لیے پکڑنا کہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اللہ کا سارا قانون اس میں موجود ہے۔ اس میں نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج و زکات کا طریقہ، جینے مرنے کا طریقہ، نکاح طلاق کا طریقہ۔ اور اہل بیت کو اس لیے پکڑے رہنا کہ جو اہل بیت ہوں گے ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی۔ یہ ہے اہل بیت رسول کی شان، یہ ہے اہل بیت رسول کا مقام۔ ادھر دیکھیے ہم مولوی، ادھر دیکھیے کتنوں بڑے مولوی بن جائے، کتنوں بڑے مولانا بن جائے، لیکن آل رسول کا جو مرتبہ ہے ہم اس کو زور سے بولو نہیں پا سکتے۔ ان کی بولو ان کی فضیلت ذاتی ہے اور ہم مولویوں کی فضیلت وصفی ہے۔ وصفی کا مطلب سمجھ رہے؟ کیا مطلب؟ علم چندہ کے بیشتر خانی، چو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چند۔ عالم اگر باعمل ہے تب تو اس کی فضیلت ہے، اور اگر بے عمل ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن آل رسول کا معاملہ یہ ہے، یہ جیسے بھی ہو ان کی شان بلند و بالا ہے۔ زور سے بولو ان کی شان بلند و بالا ہے، کیونکہ آل رسول کی فضیلت ذاتی ہے اور ہماری فضیلت وصفی ہے۔ ادھر دیکھیے سنی بن کر رہیے، مسلمان بن کر رہیے، بس تقریر ختم ہو رہی ہے۔ ہماری ماں بہن اپنے شوہر کی قدر کیجئے۔ اگر حضور سے سچی محبت رکھتی ہو، حضور کی مریدہ ہو تو حضور کے راستے پر چلو اور اپنے شوہر کے مرتبہ کو پہچانو، شوہر کی قدر کرو، شوہر کی عزت کرو۔ اور اے مردوں کی جماعت آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی بیوی کا حق ادا کرو۔ بیوی کو نوکر بولو، بیوی کو نوکرنی مت سمجھو، نوکرانی مت سمجھو۔ یہ بیوی تمہارے گھر کی بہار ہے، بہار، یہ تمہارے گھر کی روشنی ہے، روشنی۔ یہ عورت تمہارے رشتے کو مضبوط بناتی ہے، مضبوط۔ جب تک تم کمارے تھے تمہارا رشتہ کمزور تھا، لیکن اس عورت نے تمہارے رشتے کو گھر میں آتے ہی مضبوط بنا دیا۔ تم باپ بنے، باپ بننے کے کچھ دنوں کے بعد دادا بن گئے، نانا بن گئے۔ تو یہ عورت تمہارے گھر کی بہار ہے، بہار۔ یہ عورت توڑنے کی چیز نہیں ہے، جوڑنے کی چیز ہے۔ یہ تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت بن کر ہے، رحمت۔ جس نے عورت کو تکلیف پہنچائی گویا اس کے گھر سے رحمتیں ناراض ہوتی ہیں۔ اس لیے بیوی کو خوش رکھو۔